ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مدثر حسین سیان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسلم سائنسدان. ناظرین، خاندان بنو موسیٰ بن شاکر کا شمار قرون وسطیٰ کے اس عظیم خاندان میں ہوتا ہے جنہوں نے سائنسی علوم میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. اس معروف علمی خاندان کی خدمات کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر محمد اکرم ساجد صاحب. پروفیسر صاحب خوش آمدید. ناظرین، پروفیسر صاحب گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ سے وابستہ ہیں، 2 کتب اور کئی ایک ریسرچ آرٹیکل کے مصنف ہیں. اسلام اینڈ سائنس ان کا خاص موضوع تحقیق ہے. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، بنو موسیٰ بن شاکر ایک معروف نام ہے، اس کی زیست کی کہانی اختصار سے بیان کریں. سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں موسیٰ بن شاکر ایک امیر آدمی کی حیثیت سے معروف تھے. ہمارے قارئین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ یہ عظیم سائنسدان شروع میں ڈاکوؤں کے ایک منظم گروہ کے سردار تھے. صحیح. رات کو ڈاکہ مارتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں دوسری طرف ایک بہت مثبت پہلو یہ تھا کہ آپ 5 نمازیں بڑی باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ باجماعت نماز مسجد میں ادا فرماتے، بلکہ عشاء اور فجر کی نماز کا خاص اہتمام کرتے. جو ہی رات کے سائے ڈھلتے، ان کے کارندے اس ٹوہ میں رہتے کہ کب کسی امیر آدمی کا تجارتی قافلہ سفر پر روانہ ہو اور یہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو لوٹ لیں. بہت وقت یہ کام چلتا رہا، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ایک رات پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، عدالت میں پہنچے تو سب نمازی بھی وہاں موجود تھے کہ یہ شخص کیسے ڈاکو ہو سکتا ہے. یہ کل رات عشاء کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج فجر کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ تھا. عدالت نے اتنے معتبر اور سقا نمازیوں کی شہادت کی بنیاد پر آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا. صحیح. لیکن اس واقعے نے اس عظیم مسلمان سائنسدان کے دل پر بڑا گہرا اثر کیا. ڈاکے سے تائب ہوئے، حصول علم کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر لیا. چونکہ بہت امیر آدمی تھے، لہٰذا حصول علم میں انہیں مشکلات نہیں پیش آئیں. آپ نے علم نجوم اور علم ریاضی پر خصوصی دسترس حاصل کر لی اور ہوتے ہوتے مامون الرشید کے دربار سے وابستہ ہو گئے. صحیح. ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ مامون الرشید نے بیت الحکمہ یعنی ایک ایسی ترجمہ کرنے کی ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی انجمن، ایک ایسا ادارہ بنایا جو اس دور کی عربی اور فارسی کے علاوہ یونانی، لاطینی یا دیگر زبانوں میں جہاں جہاں علم موجود تھا وہ مترجمین اس کا ترجمہ کرتے اور یوں مسلمانوں کا سائنسی کام، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عباسی دور سائنسی اعتبار سے مسلمان حکومتوں میں ایک سنہری دور کہلاتا ہے. جی. لہٰذا حنین بن اسحاق اور ثابت بن قرہ جیسے عظیم مترجم صرف موسیٰ بن شاکر جیسے جوہر قابل کو تلاش کرنے والے لوگوں ہی کا صلہ تھا کہ وہ بیت الحکمہ سے منسلک ہوئے. صحیح. لہٰذا آپ نے یعنی ان دونوں عظیم سائنسدانوں کی جو وابستگی ہے وہ موسیٰ بن شاکر کے واسطے سے ہوئی. جی بالکل. خاص طور پر ثابت بن قرہ کو بیت الحکمہ کے ساتھ منسلک کرنے والے موسیٰ بن شاکر ہی ہیں. انہوں نے بہت سی یونانی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کیا اور یوں
بیت الحکمہ کو بہت سارے عظیم مترجمین مل گئے، جس سے اس بیت الحکمہ کی شان و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ موسیٰ بن شاکر ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ڈائیورٹ ہوئے ایک ڈاکو سے ایک سائنسدان کی طرف، جی، ایک خاص واقعے کے پس منظر کی بنا پہ، اور انہوں نے سائنسی علم حاصل کیا۔ تو اس سائنسی علم کے نتیجے میں کون سی ایجادات یا کون سی نئی چیزیں ہیں جو موسیٰ بن شاکر نے دریافت کیا؟ موسیٰ بن شاکر نے ایک ایسا کیمیائی ترازو ایجاد کیا جو بالکل صحیح اور درست وزن کرتا تھا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کی وضاحت کے لیے ایک رسالہ بھی لکھا کہ اس ترازو کو کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ماہر میکانیات بھی معروف ہوئے، لہٰذا آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کتابوں میں آپ نے یہ تفصیلات بتائیں کہ کسی چیز کی ساخت کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، جو ایجاد انہوں نے بنائی ہے اس کو استعمال میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جو انہوں نے کیمیائی ترازو ایجاد کیا، اس رسالے میں اس کی وہ ساری تفصیلات آپ نے بتائیں کہ کس کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، بنو موسیٰ بن شاکر یہ بنیادی طور پہ خاندان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جی بالکل، جس کے سربراہ موسیٰ بن شاکر ہیں۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، محمد، احمد اور حسن۔ ان تینوں کی جو خدمات ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں۔ مثلا سب سے بڑے بیٹے ہیں حسن بن شاکر، کہا جاتا ہے کہ ان کی خدمات ریاضی کے حوالے سے کافی معروف ہیں۔ ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جب موسیٰ بن شاکر مامون الرشید کے دربار سے وابستہ ہوئے تو ان کے تینوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت میں اور انہیں بعد کے آنے والے دور میں ایک عظیم سائنسدان بنانے میں بذات خود مامون الرشید کا بڑا ہاتھ ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک بار اہل دربار نے محض یہ جاننے کے لیے کہ حسن بن موسیٰ بن شاکر کتنے لائق ہیں بلوایا، اور ریاضی کے ایسے پیچیدہ اور ایسے سوالات کیے جو نصاب کی حد تک حسن بن موسیٰ بن شاکر نے ابھی نہیں پڑھے تھے، لیکن انہوں نے اس کمال اعتماد سے اور اس تحقیق کے ساتھ جوابات دیے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جوابات بعد میں بالکل درست ثابت ہوئے، بلکہ اس کی بنیاد پر بہت سارا ایسا کام بعد میں ریاضی جیسے مضمون کو مل گیا کہ اس سے بہت ساری ریاضی کی شاخیں بنی۔ اچھا، حسن نے میکانیات میں بھی کام کیا، جی ہاں، وہ کس نوعیت کا ہے؟ حسن کو علم میکانیات کا اگر بانی کہا جائے یا مسلمان سائنسدانوں میں سب سے پہلا مسلمان سائنسدان کہا جائے علم میکانیات پر، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ نے یعنی موسیٰ کے بیٹے حسن نے بہت ساری ایسی ایجادات کی، چونکہ ان کی تصانیف میں اس کی ساری تفصیلات بھی موجود ہیں کہ کسی چیز کی بناوٹ کیا ہے، ساخت کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ ریاضی ایک ایسا علم ہے جسے علوم کی ماں کہا جاتا ہے، اور اساتذہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا طالب علم، ایک ایسا سائنسدان جو ریاضی کے مضمون سے وابستہ ہے، اسے اپنے دماغ کی تقویت کے لیے کوئی ایسی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کی اپنے علم میں اتنا استغراق ہوتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کی قطعاً کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب ہم کسی سائنسدان کو ریاضی کا ماہر کہہ لیں گے تو پھر انہیں میکانیات میں یا چیزوں کے ایجاد کرنے میں یا اس کی فزیالوجی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اسی لیے انہیں علم میکانیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ ریاضی اور میکانیات میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ریاضی بنیادی طور پر اعداد کا علم ہے، میکانیات یہ ہے کہ کسی چیز کو بنایا کیسے جاتا ہے، اس کا آپس میں میکانزم کیسے ہے۔ مثلاً مشین بہت سارے کل پرزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور بنانے والے کا ذہن اس کمال کے ساتھ اس کو بناتا ہے کہ پرزے باہم جڑے بھی رہتے ہیں، پرزے ٹکراتے بھی نہیں ہیں، اور اس سے ہم ایک کوئی بڑی مفید چیز ہمارے
کام آتی ہے، تو ہم اسے میکانیات کہتے ہیں۔ اس میں ایک خاص توازن ہوتا ہے، اس میں ایک خاص میکانزم ہوتا ہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات ایک خاص نظم میں ایک خاص توازن پر قائم ہے۔ اللہ پاک سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک خاص راستہ، ایک پیسج بنا دیا ہے، ہر چیز اپنے ایک مخصوص دائرے میں تیر رہی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آپس میں باہم ٹکرا جائے۔ مثال کے طور پر یہ سورج اور چاند کبھی نہیں ٹکرا سکتے۔ آپ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یعنی ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے اس نظم کو تلاش کیا اور اس نظم ہی کو بنیاد بنا کر بہت ساری ایسی مشینیں، بہت ساری ایسی ایجادات دیں، اور ہم اللہ پاک کے اس نظم کی وجہ سے اپنے ایمان کو تقویت دے سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ایک خاص نظم سے بنائی ہیں، اور جب یہ نظم قائم نہ رہے گا تو چیزیں باہم ٹکرا جائیں گی اور یہ سارا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ریاضی کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو عملی شکل میں میکانیات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ریاضی اگر یہ کہا جائے کہ تخیل کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دیتی ہے تو یہ بات بالکل درست ثابت ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، کہ جو باقی دو بیٹے ہیں محمد اور احمد، ان کا کام کس نوعیت کیا ہے اور ان کی خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم خاندان بنو شاکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں عظیم مسلمان سائنسدان موسیٰ اور اس کے تینوں بیٹے حسن، محمد اور احمد شامل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے کام کو مشترکہ طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علم الخیال ایک ایسی کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ میکانیات کے علم پر دنیا میں یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ آپ نے اس میں چند ایسی چیزیں بھی ایجاد کیں، یعنی ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جو اشیاء کی بناوٹ اور ان کے استعمال میں کام آنے کی حکمت کو، ان کے نظم کو، ان کی اب یہ کہہ لیجئے کہ چیزوں کے استعمال کو کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مفید بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ ایک مشین کو کس طرح میکسیمم یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ میکانیات اور فزکس، یہ تو ان کے معروف وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں۔ ان کے علاوہ فلسفہ میں، کیمسٹری میں یا طبیعیات میں بھی کام ہے ان کا؟ دیکھیے، ہم نے شروع میں بات عرض کی کہ دو ایسی چیزوں کے ماہر ہیں خاندان موسیٰ، جس میں ایک علم نجوم ہے اور ایک علم ریاضی ہے۔ صحیح۔ ریاضی کو انہوں نے میکانیات کے سلسلے میں کام میں لائے، اور علم نجوم اللہ پاک نے یہ ستارے بیکار نہیں پیدا کیے۔ اگر آپ نے کبھی حافظ صاحب، ہماری گفتگو بھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقفہ ہو گیا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مسلم سائنسدان، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بنو موسیٰ بن شاکر کے علم نجوم میں خدمات کے حوالے سے۔ جی پروفیسر۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خاندان ریاضی اور علم نجوم کا ماہر ہے۔ تو علم نجوم میں ایک تو یہ عام سنی سنائی بات کہی جاتی ہے کہ یونان کے لوگ علم نجوم کے اس طرح ماہر تھے، اس طرح تھے۔ اگر ہم غور و فکر سے دیکھیں تو اللہ کریم نے یہ ستارے بیکار میں نہیں پیدا کیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی مثلث ہے، کوئی مربع ہے، کوئی مستطیل ہے، کوئی متوازی الاضلاع ہے۔ تو یہ علم انسان کو حقیقت میں ایجادات میں، یا یہ آسمان ہمیں زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو مفید ایجادات دینے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں علوم سے کام لے کر انہوں نے ایک سائنسدان ہوتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں بنائیں جو دنیا میں پہلی بار متعارف ہوئیں۔ صحیح۔ لہٰذا ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ انہیں نئی ایجادات دینے میں مدد کرتا تھا۔ ہم ان دونوں کا آپس میں
جو تعلق اور رشتہ ہے وہ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، خاندان بنو موسیٰ بن شاکر کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کون سی کتابیں زیادہ معروف ہیں؟ دیکھیے اس خاندان کی متعدد تصانیف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کتاب الحرکات ہے، ایک کتاب الشکل ہے۔ یہ کتاب الحرکات اور کتاب الشکل کس موضوع پہ ہے؟ کتاب الحرکات فلکیات یعنی ایسٹرونومی پہ ہے، اور کتاب الشکل جیومیٹری پر ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو معروف ہوئیں؟ باقی ان کی کتابوں کو یورپ نے چونکہ ٹرانسلیشن کر دی انگریزی میں، مثال کے طور پر جیسے دی میئرمنٹ، جیسے بک آن دی ڈسکرپشن انسٹرومنٹ، تو ہیں تو بہت ساری ایسی کتابیں، لیکن جو زیادہ معروف ہیں یا جو زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہ سکیں وہ کتابیں جن پر 14ویں صدی کے آخر پر یورپ نے اپنے علمی احیاء کی بنیاد رکھی۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ 1258 میں ہلاکو خان کے حملے نے جہاں بہت قتل و غارت، بہت بربادی، بہت زیادہ ظلم ڈھایا، وہاں سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کے علمی ورثے کا نقصان ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سیاہ رہا، وہ مسلمانوں کے نادر الوجود علمی مخطوطے جب دریا میں پھینک دیے گئے تو اس کی سیاہی سے دریا کا رنگ کئی دن تک متغیر رہا۔ لہٰذا ان کی کتابیں جو زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہیں ان میں کتاب الحرکات اور کتاب الشکل ہیں۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، بنو موسیٰ بن شاکر ہوں یا دیگر مسلمان سائنسدان ہوں، آپ کی نظر میں وہ کون سا محرک ہے جو ان کو سائنس کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے یہ تصور، یہ کنسیپٹ بذات خود بالکل غلط ہے کہ مذہب کا سائنس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے یا یہ زندگی کے دو الگ الگ میدان یا شاخیں ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کا 85% حصہ براہ راست سائنسی معلومات پر مشتمل ہے، صحیح، اور جو بچ جاتا ہے 15% وہ بھی علم اخلاق پر ہے، اور علم الاخلاق بذات خود ایک سائنس ہے کہ زمانے میں رہا کیسے جائے، کیسے آداب، کیسے قواعد، کیسے ایٹیکیٹس اختیار کیے جائیں کہ انسان اور حیوان کے درمیان تمیز ہو سکے۔ لہٰذا یہ مسلمان سائنسدان پہلی بار دنیا کے سامنے ایک بڑی متمدن زندگی لائے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ہر چیز میں کیوں کا جواب تلاش کیا۔ اب آپ قرآن پاک کی پہلی آیہ مبارکہ کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف ہے، کیوں ہے کہ وہ رب ہے، اور وہ کیوں رب ہے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے یہ بھی الزام مسلمان سائنسدانوں پر درست نہیں دکھائی دیتا کہ ان کا کام شاید یا یونان یا دیگر جگہوں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ انہوں نے دنیا میں پہلی بار ایسے حقائق لوگوں کے سامنے رکھے۔ یورپ تو ڈارک ایج میں رہتا تھا، رینیساں والی بات اس لیے قرین حقیقت نہیں ہے۔ اس زمانے میں یورپ علم حاصل کرنے والے کی آنکھیں نکال دی جاتی تھیں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ علم پر محض چند لوگوں کا قبضہ تھا، اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے ہی علم حاصل کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی مہربانی ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے علم کو سارے لوگوں کے لیے عام کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے سائنسی علوم و فکر کو قرآن پاک کی روشنی سے ثابت کیا کہ قرآن پاک کوئی محض کتاب ایسی نہیں ہے جس میں صرف اخلاقیات ہوں، جو صرف عقائد یا عبادات کی بات کرتی ہو۔ وہ زندگی کا ایک ایسا پریکٹیکل ویو انسان کے سامنے رکھتی ہے جس سے انسان واقعی حیوان سے ممیز ہوتا ہے، اور اسے زندگی میں ایک ایسی مقابلہ جاتی روح اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں کبھی سمندروں کی طرف سفر کرتا ہے، کبھی علم فلکیات کی طرف دھیان کرتا ہے، کبھی سمندروں کے نیچے سفر کرتا ہے، کبھی زمین میں موجود معدنیات کو تلاش کرتا ہے، کبھی زمین کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے، اور کبھی راستوں کو بہتر کرنے میں میری مراد مواصلات سے ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک میکانیاتی ترازو ایجاد کیا۔ جی، یہ جو آج کل ترازو استعمال ہوتے ہیں انتہائی سفسٹیکیٹڈ قسم کے،
کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے؟ بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی جب چیز موجود ہے تو اس کو امپروو کرنا، اس کو کسی ایک ایسی حالت سے دوسری حالت میں ڈیولپ کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن کسی چیز کو نیست سے ہست میں لانا کہ چیز کا پہلے وجود ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا اور پھر اس چیز کو بنانا اور لوگوں کے سامنے اس کی افادیت، اس کی بناوٹ، اس کی ساخت، اس کا استعمال کس کس انداز میں وہ مفید ہو سکتی ہے، یہ صرف مسلمان سائنسدانوں کا کارنامہ ہے. صحیح. بنو موسیٰ بن شاکر یہ اس دور کے ہیں جس دور میں مسلمانوں کے ہاں سائنسی علوم عروج پہ تھے. جی. اور آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ علماء اور فضلاء کی بڑی قدر کرتا تھا. جی بے شک. اسی سے میرے ذہن میں سوال ہی آیا کہ جو کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کروائیں، جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ یونان سے بھی تھیں، وہ روم سے بھی تھیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں پہ یا ان کے علم پہ اثرات ہیں یونانی علوم کے یا رومن علوم کے؟ دیکھیے مسلمان بڑی بہادری اور بڑی وسعت قلبی کے ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ علم پر کسی ایک انسان کا، کسی ایک معاشرے کا، کسی ایک خاندان کا، کسی ایک گروپ کا کی اجارہ داری نہیں ہوتی. جب مسلمانوں نے اپنے علوم کو بالکل اوپن کر دیا، اب مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حنین بن اسحاق غیر مسلمان ہیں. صحیح. اور وہ دار الترجمہ کے ایک وقت میں یعنی بیت الحکمہ کے انچارج بھی رہے ہیں. تو اگر انہوں نے یہاں کی کتابیں یعنی جو کام مسلمان سائنسدانوں نے کیا ان کا ترجمہ لاطینی اور یونانی اور عبرانی یا سریانی زبانوں میں کیا، تو اس بات کو مان لینے میں مسلمان کبھی کوئی ہچکچاہٹ یا کبھی کوئی خوف و خطر محسوس نہیں کرتے کہ جب یہ سنہری دور سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، فنون کے اعتبار سے بالکل راکٹ کی طرح ترقی کرتا ہوا اتنے عروج پہ جا رہا تھا، تو اگر مسلمانوں نے اپنے علوم پر کوئی پہرا نہیں لگایا، کوئی قید کر کے نہیں رکھا، کوئی چھپا کے ان کو نہیں رکھا، تو اگر مسلمانوں نے باقی جگہوں سے کہیں سے استفادہ کیا ہے تو ہمیں یہ مان لینے میں کوئی بظاہر ایسی ہمیں ہچکچاہٹ یا ہمیں اس کی کوئی ایسی کوئی شرم والی بات نہیں محسوس ہوتی. صحیح. پروفیسر صاحب، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ایک آخری دور میں بنو موسیٰ بن شاکر کے جو تعلقات ہیں خاندان بنو عباس سے وہ خراب ہو گئے تھے. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلق العنان بادشاہوں کے ہاں ایسا ایک کلچر ڈیولپ کرتا ہے کہ بادشاہ کی خوشنودی اور بادشاہ کی ناراضگی ایک بڑا درجہ رکھتی ہے کہ وہ جسے چاہیں نواز دے، جسے چاہیں تباہ و برباد کر دیں. تو درباری سازشیں ہر جگہ رہی ہیں. بنو موسیٰ شاکر نے چونکہ بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑے اچانک طور پہ ترقی کی، لہٰذا درباری حاسدوں نے بعض موقعوں پر یعنی بنو موسیٰ شاکر کے عباسی دور کے بالکل آخر پر عباسی حکمرانوں کے تعلقات ان سے بے شک آپ سے ہی فرما رہے کہ کشیدہ رہے. اور پھر تاریخ نے بہرحال اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس. تو یہ عروج کا خاندان بہت سالوں بعد سوال کا شکار بھی ہوا اور انہیں اپنی زندگی گزارنے میں بڑی مشکلات بھی پیش آئیں. پروفیسر صاحب، بنو موسیٰ بن شاکر نے جو کام کیا ہے ایک لمحے کے لیے آپ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو آپ کی نظر میں موجودہ فزکس کو یا میکانیات کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان لوگوں نے کسی چیز کے نہ ہوتے ہوئے یعنی ان کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی کتابیں نہیں تھی، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ان کے پاس ایک کتاب تھی، کتاب حکمت قرآن پاک. اس سے مدد لے کر انہوں نے خیر الناس ہوتے ہوئے زندگی کو ایک بڑا ایک عملی جو ہے نا وہ ویو دیتے ہوئے دنیا کو فیسیلیٹیٹ کیا، دنیا کے لیے بہت ساری ایجادات کی. اگر وہ ماڈل موجودہ سائنسدانوں یا یہ کہہ لیجئے کہ جس زمانے میں یورپ کہتا ہے کہ ہم نے رینیساں کیا یعنی ہم نے اپنے علم کا احیاء کیا، اگر وہ ماڈل ان لوگوں کے سامنے نہ ہوتا تو پھر آج بھی زمانہ ویسے ہی ڈارک ایج میں رہ رہا ہوتا
جیسے یورپ 9ویں 10ویں اور 11ویں صدی میں موجود تھا۔ آپ کی گفتگو سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ اگر ان کے کام کو نکال دیا جائے تو فزکس ایسے ہی ہوگی یا میکانیات ایسے ہی ہوگی جیسے 1000 سال پیچھے چلے جائیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، علم نجوم کو ہم بالعموم ستاروں کی گردش یا اس کے جو اثرات انسان پہ ہوتے ہیں اس حوالے سے لیتے ہیں، کیا یہ صحیح مفہوم ہے؟ اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روح ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روح ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے علم فلکیات اور علم نجوم میں تعلق کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی سر۔ دیکھیے، جو ہمارے ہاں ایک غلط العام بات ہے کہ علم نجوم سے مراد شاید یہ ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا جائے اور بتایا جائے کہ آپ کب امیر ہوں گے، کون سی چیز منحوس، آپ کا کل کیسا گزرے گا، آج کیسا گزرے گا، کون سی چیز آپ کی زندگی میں منحوس ہے اور کون سی چیز ایسا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے علم نجوم سے بہت پریکٹیکل اور بڑا فائدہ مند کام لیا۔ مثال کے طور پر چاند سورج کی گردش کیا ہے، ستاروں کا آپس میں کس نظم کے ساتھ جیومیٹریکلی کس طرح سے یہ واقع ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل کیسے ہوتا ہے، سمندر میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، انسان سمتوں کا تعین کیسے کر سکتا ہے، رات کے مسافر کے لیے کیا سہولیات مہیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو مسلمانوں نے اس کو ایک پریکٹیکل رخ دیا، ایک پریکٹیکل اپروچ مسلمانوں نے ڈیولپ کی، جس سے آنے والے زمانوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ وہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کس اعتبار سے کوئی کیلنڈر ترتیب دیں، کس طرح سے دریاؤں میں سمندروں میں سفر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا ہو گئیں، کس اعتبار سے ہوائی سفر میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ اب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ انسان دیکھیں بغیر پروں کے، بغیر سہارے کے کتنے مسافر بیٹھ کر طیارے میں سفر کر سکتے ہیں۔ ایک خاص میکانزم ہوتا ہے، اس میں ایک خاص علم ریاضی اور ایک خاص قسم کی ایک ساخت اور بناوٹ اور جو ہے وہ ایک فزکس کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے ان اوہام و خرافات سے بنی نوع انسان کو نکال کر اسے بڑی سائنٹیفک اپروچ دی۔ بنو موسیٰ بن شاکر کا جو کام ہے، اہل یورپ نے اس کام کو کس نظر سے دیکھا؟ اہل یورپ کے ہاں اس کام کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے، سوال کے دو حصے بن گئے کہ کیا یورپ، ویسے تو عیسائیت اپنے ایک خاص لحاظ سے یہ کہتی ہے کہ ہم کنفیس کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے کسی مذہبی رہنما اور پوپ کے سامنے جا کر اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن یورپ کو تھوڑا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس راستے پر چل کر، جن قدموں پر چل کر انہوں نے ترقی کی، وہ کاش اس حقیقت کو مان لیں کہ یہ سارا کام مسلمانوں کا ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ کس قدر بعید از عقل اور سپرا نیچرل بات لگتی ہے کہ عیسائیوں کے ہاں ایسا وقت بھی رہا ہے کہ ساری عمر نہ نہانے والے انسان کو بڑا نیک شمار کیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کون سا علم ہے۔ مسلمانوں نے تمام میدانوں میں ان کی رہنمائی کی، اور وہ جو ترجمہ کروایا اس کو کوئی تالا لگا کر رکھ نہیں دیا گیا، بلکہ اسے چار دانگے عالم میں پھیلایا گیا۔ صحیح۔ اور یورپ نے اس ترجمے سے کام لے کر مدتوں تک مسلمانوں کی کتابیں آکسفورڈ میں، میونخ میں، اور ان کی جدید اور جو بڑی اہم درسگاہیں ہیں ان میں نصاب کا یعنی ٹیکسٹ کا باقاعدہ حصہ رہیں۔ لہٰذا پورے طور پر یورپ ان مسلمان سائنسدانوں کا مرہون منت ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، جو عصر حاضر کے ماہرین علوم و فن ہیں، مثلا جارج ساٹن ہے، ڈاکٹر حسین نصر ہیں، انہوں نے موسیٰ بن شاکر اور اس کے خاندان کے کام کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ دیکھیے، ایسے لوگ
جن کو ہم مستشرقین کہہ لیجئے یا جو ماڈرن سائنٹسٹس ہیں ان کو کہہ لیجئے، ان میں اکثریت ایسی ہے جو مسلمان سائنسدانوں کے کام کی نہ صرف یہ کہ قدردان ہے، رطب اللسان ہے، بلکہ ابھی بھی ان کے ہاں ان کے کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں جو سلیم الفطرت اور صحیح الذہن لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنسدانوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، اب ہم مثال کے طور پر اگر تھوڑا سا کمپیرزن کر لیں بنو عباس کا اور ہندوستان میں مسلمان حکومتوں کا، تو ہمیں سائنس کے میدان میں مغلوں کے ہاں کوئی ایسا نمایاں کام نظر، فلاحی کام بے شک ہیں، مذہب کے اعتبار سے بھی کام ہیں، لوگوں کو سہولیات دینے کے اعتبار سے بھی ہیں، لیکن جس طرح سے عباسی دور کے سائنسدانوں نے کام کیا اس اعتبار سے کوئی نمایاں کام نظر نہیں آتا۔ یورپ کا کمال یہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان حکمرانوں نے جب بیت الحکمہ قائم کی تو انہیں ایک ایسا مرکز مل گیا جہاں پر دور و نزدیک سے باقاعدہ لوگوں کو بلوایا گیا، ارسپیکٹیولی کہ کس کا مذہب کیا ہے، کوئی کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کون ہے، سب کو ایک اوپن رصدگاہ میں، ایک اوپن فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اور اگر میں اس بات کو ذرا اور کھل کر بیان کروں تو وہ اپنی جھولیاں بھر بھر کے اس علم کو یورپ میں لے گئے اور یورپ نے آہستہ آہستہ اس ترجمے کی ہی بنیاد پر محنت شروع کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں کا اور یورپی ملکوں کا ایک بڑا نمایاں فرق ہے کہ انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا اور ہم نے محنت کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا یورپی سائنسدان یا پورا یورپ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ، چونکہ وہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ انڈیٹڈ ہیں، یعنی وہ مقروض ہیں مسلمان سائنسدانوں کے، مسلمانوں کے اس اولین کام کے۔ اور پھر ہم ایک اور بات کو اگر غور سے دیکھتے ہیں، چلیے اگر اس بات کو سازش نہ بھی تسلیم کیا جائے کہ ہلاکو خان کے پیچھے کون ہے اسے ایسا کرنے کا مشورہ دینے والا، تو کم از کم جب 1857 میں مغل حکومت کا زوال آتا ہے تو یہاں پر موجود جیسا بھی علمی سرمایہ ہے اسے بڑی حفاظت اور بڑی چالاکی اور بڑے منظم طریقے سے انگریز اسے برطانیہ لے گئے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ پروفیسر صاحب، جو آج کا طالب علم ہے جو سائنس پڑھتا ہے یا سائنس کے میدان میں تحقیق کرنا چاہتا ہے، کیا ان کے لیے بنو موسیٰ بن شاکر کا کام رول ماڈل یا مثالی نمونہ ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا اینگل ایسے کر لیا جائے کہ ایک مسلمان نوخیز سائنسدان کے لیے ان کے کام میں کیا پیغام ہے، ایک کیا درس و سبق ہے، تو پھر مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانے میں ذرا اور آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے ان لوگوں نے بالکل زیرو سے آغاز کیا اور اپنی شدید مشقت، لگاتار محنت، لگن، اپنی مقصدیت کے تحت، اور صرف ایک ہی منظر، ایک ہی بات ذہن میں رکھا کہ کس طرح سے انسانی سوسائٹی میں ترقی ہو سکتی ہے، انسان کس اعتبار سے سہولیات سے مزین ہو سکتا ہے، کس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے ناقابل بیان یعنی تکالیف میں ہوتے ہوئے، کچھ سہولیات کے نہ ہوتے ہوئے، کوئی رول ماڈل نہ ہوتے ہوئے، انہوں نے محض اپنی محنت اور لگاتار کام اور اللہ پر بھروسے اور لوگوں کو سہولیات کے لیے کام کیا۔ اب آج کے مسلمان نوخیز سائنسدان کے لیے بڑے وسیع مواقع موجود ہیں کہ وہ ایک مسلمان سائنسدانوں کا کام موجود ہے اور ایک یورپی سائنسدانوں کا کام بھی موجود ہے۔ بھلے یہ تعصب موجود ہے کہ یورپ کی بہت ساری خاص طور پہ فزکس کے ڈپارٹمنٹس میں مسلمان سائنسدانوں کا داخلہ بند ہے، یہ دوہرا معیار ہے کہ یورپ کے لیے اور باقی ممالک کے لیے تو ایٹامک انرجی یا ایٹامک جو علم ہے وہ درست ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی روشن مثالیں موجود ہیں، جیسے ڈاکٹر سمر مبارک مند، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑے قسم پرسی میں اور بڑے پابندیوں اور بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی کام کیا۔ اگر اس کام کو آگے بڑھایا جائے تو یقیناً، اب مثال کے طور پر جو ایٹمی پاورز ڈکلیئر ہو گئی ہیں ان کے علاوہ آپ ساؤتھ افریقہ کو، آپ برازیل کو، آپ ارجنٹائن کو، آپ اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اعلان کیے بغیر۔
تو کیوں نہیں مسلمان ممالک جیسے ملائیشیا، جیسے ایشین ٹائیگرز ہیں، سعودی عربیہ ہے، بہت سے ایسے ممالک، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1981 میں عراق نے اس بات کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام کامیابی کی حد تک آگے لے جائے، لیکن اسرائیل کے طیاروں نے بغیر اطلاع کے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اب ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ایران بڑی خاص ایک نظم کے اور بڑی خاص ایک ترکیب اور ترتیب کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ آج کا مسلمان سائنسدان کس طرح سے ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے، کس طرح سے کام لے سکتا ہے، تو اگر ایک ٹارگٹ بنایا جائے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اس زوال کی زندگی سے نکلنا ہے اور ہم نے یقینی طور پر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محنت کریں اور ان کے جو چھپے ہوئے یا ان کے جو کام لائبریریوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں اور پھر سے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ وہ دن بالکل دور نہیں ہے جب مسلمان پھر سے عروج حاصل کر لیں۔ بنو موسیٰ بن شاکر کا جو کام ہے، جس کا ہم نے ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے، جی، اگر آپ سے کہا جائے کہ چند الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیں تو آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے، بنو موسیٰ خاندان نے، موسیٰ بن شاکر خاندان نے سائنس کے میدان میں صرف ایک شاخ پہ کام نہیں کیا۔ ہم نے علم نجوم کی بات کی، علم ریاضی کی بات کی، میکانیات کی بات یعنی فزکس کی بات کی، ہم نے کیمیا کی بات کی، ہم نے بہت سارے ایسی چیزوں کا ذکر کیا جس کا اس یعنی وسعت کے ساتھ اور اس تنوع اور اس طرح سے ہمہ پہلو کام کسی اور خاندان کا ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا ان کا مسلمان سائنسی خدمات میں ایک بڑا نمایاں اور ایک اہم کام ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان،